جی کرنل صاحب، جیسے ابھی بڑے اس میں حقائق سامنے آئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ دیکھیں اس چیز میں بھی کوئی تمسخر اڑانے والے بھی عناصر موجود ہیں. وہ بوجود یا وہ کسی کے عشق میں، اسٹیبلشمنٹ کی نفرت میں یہ چیزیں کر رہے ہیں، لیکن یہ مسئلہ تو اسٹیبلشمنٹ کا تو ہے ہی نہیں، یہ تو قوم کا مسئلہ ہے. جی اگر آپ کے یہاں کوئی دہشت گردی ہوتی ہے، 1000 ٹن منشیات پکڑی جاتی ہے، اور یہ جو روزمرہ کی گفتگو ہوتی ہے ڈیجیٹل دہشت گردی، یہ تو قومی المیہ ہے. جی اسٹیبلشمنٹ کا تو چلیں وہ تو ایک ذمہ داری ہے کہ وہ کرتے ہیں. جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیف صاحب، میں 2-3 چیزیں کور کروں گا. جی جی ضرور. جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کی. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی ہفتوں کا یا مہینوں کا معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم نقصان اٹھا رہے ہیں، ہم جانیں دے رہے ہیں، ہم خون دے رہے ہیں، ہمارے ملک کے قیمتی ایسٹ ضائع ہو رہے ہیں، ہم ڈی سٹیبلائز ہو رہے ہیں، ہم ڈیفالٹ ہو رہے ہیں. ہم نے کندھے سے کندھا لگا کے افغانستان کی جنگ لڑی. صحیح بات. افغانستان کے لیے لڑی. یہ بھی کہہ دینا. نہیں تو افغانستان کے لیے لڑی. ٹھیک ہے. افغانستان بھائیوں کو لا کے ٹرین کر کے ان کے ساتھ جا کے اپنا خون دیا اور ان کو بچایا. ہم نے تو ان کے ماں باپ کا کردار ادا کیا، ایک بڑے بھائی کا. ماں باپ کا کردار. صحیح بات ہے. اس میں ہمارے وسائل بھی اربوں کے ساتھ. جی بہت خرچ ہوئے. اور ہماری شہادتیں بھی ہزاروں کی تعداد میں ہوئی، جن کا تو کوئی نعم البدل ہی نہیں. کوئی نعم البدل. اور ہمارا ملک کمزور بھی اپنی خوشحالی اور ترقی کے راستے سے کئی 100 میلز پیچھے چلا. کیونکہ جب آپ جنگ میں جاتے ہیں تو آپ سارا کچھ جی آپ لوزر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے پھر ہمیں ادھر اس جنگ کی وجہ سے جب اس میں نیٹو آئی، امریکن آئے، انہوں نے کچھ چند چیزیں ایسی کی. مثلاً کون سی؟ میں عرض کرتا. ہاں جی. انہوں نے اپنی طالبان کی فورسز کھڑی کرنے کے لیے، جو کہ 1 to 1 CIA کے ساتھ آپریٹ کریں، ان کو کھڑا کیا. اور ان کو کھڑا کیا تو اس کی فائنینسنگ کدھر سے کی؟ اس کی فائنینسنگ پاؤڈر سے کی. ہیروئن سے. جی ہیروئن سے. افغانستان کا بیس کھلا استعمال ہوا اور اس کو دنیا جان میں فیسیلیٹیٹ کیا گیا اس وقت، تاکہ ان لوگوں کے پاس ڈالرز کی کمی نہ ہو اور یہ فورس ان کے ہاتھ میں آ جائے. یعنی ڈرگ ٹریڈ کے ساتھ اس جہاد نامی چیز کو، میں تو اسے جہاد مانتا ہی نہیں ویسے، لیکن چلیں میں کوئی لوگ میرے پیچھے نہ پڑ جائیں کیونکہ کئی لوگ اس کے بھی عاشق ہیں. تو اس جہاد کو منشیات کے ذریعے فنانس کیا گیا. منشیات کے لیے پہلے تو جہاد کا تصور ہی زائل فاسق ہو جاتا ہے کہ اگر وہ منشیات کے پیسے سے چلے. میں عرض کروں، یہ حقیقت ہے. اپنے افغان بھائیوں کو اور پشتون بھائیوں کو، ان لوگوں کو کہ جو سمجھتے ہیں کہ اس یہ منشیات کے کاروبار میں ان کی عزت بھی خراب ہوتی ہے، ان کی اگلی نسل بھی تباہ ہوتی ہے، اور دنیا جان سے بیماریاں اور اس قسم کی چیزیں مثلا آپ مجھے اجازت دیں تو میرے آپ کے بھی جاننے والے ہوں گے، میرے وہ CSS کے بیچ میں رہے تھے اسرار صاحب. جی اللہ بخشش فرمائے ان کی. تو وہ ایڈیشنل IG پولیس، ایکٹنگ IG پولیس پنجاب رہے ہیں. انتہائی نفیس اور دیانتدار آدمی تھے. تو ایک دن میرے ساتھ بیٹھے کہتے یار سیف، وہ ہم نے نا، میں جب SSP تھا تو ہم نے کوئی ایک گینگ پکڑا تھا پٹھانوں کا، تو وہ منشیات کا کام کرتے تھے. کہتا کوئی تھوڑا بہت لطر بولا بھی ہم نے کیا بہرحال کہ یار یہ غلط بات ہے. تو کہ آپ کیوں کرتے ہو یہ؟ انہوں نے کہا یار ہم تو انگریزوں کو مارنے کے لیے کرتے ہیں. یعنی دلیل ان کے پاس پہلے کھڑی ہوتی ہے. تو کہتا ہم نے ہنس کے کہا کہ یار انگریز سے بعد مرن گے، پہلے تو مرن گے پاکستانی. تو ان کو محض پاکستانی یا ہیومن بینگ یا کسی کی قدر ہی نہیں ہے. وہ تو اپنی تجارت میں اتنے مگن ہے، اپنی اس گھناؤنی تجارت میں. جب وہ راہ کے ایجنٹ بنے، راہ کے سپاہی بنے اور ان کا اسلحہ استعمال کیا، اور CIA کے اور انڈین اسلحہ استعمال ہوا تھا. جی بالکل. انڈین اسلحہ ابھی جو یہ آن ریکارڈ ہے، ابھی جو ہماری دہشت گردی میں جو آج کل تازہ واقعات ہونے، انڈین بھی اور امریکن بھی، اور جو امریکن چھوڑ گئے ہیں ان کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے. ان میں تو نائٹ ویژن کے بھی وہ سارا ایکوپمنٹ ہے. جی ہر قسم کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسلمان
کے گھر میں پیدا ہوا اور کلمہ پڑھنے والا، وہ کون سا بندہ ہو سکتا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو مارے؟ ابھی تک تو طالبان نے مسلمانوں کو ہی مارا ہے، مسلمانوں کو مارا 99% تو مسلمان ہی مارے ہیں، وہ بھی نہتے، ہمارا کوئی اشاریہ 2-3% کوئی امریکی یا کسی کو مار دیا ہوگا۔ میں سیف صاحب عرض کروں کہ پختون ہمارے کولیگ، ہمارے دوست، ہم بڑا فخر کرتے تھے، وفادار، ہمارے قابل فخر ہمارے دو کولیگز، اور یہی حال باقی بھی آپ کے ساتھ جو کام کرنے والے ہیں، اور آپ کے وہ کئی ساری عمر آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں اور بڑی خوبیوں والے ہیں۔ ہاں جی، کوئی شک نہیں، مذہبی لحاظ سے بڑے سٹرونگ، اور کریکٹر کے حساب سے بہت سٹرونگ، دیانتداری کے لحاظ سے سکلز میں بھی، کئی علم میں انجینئرز بڑے ہیں، سکل میں اور لائلٹی میں، ہاں لائلٹی میں بھی۔ کس کی نظر لگ گئی ہے پختون بھائیوں کو؟ پختون بھائیوں نے سوچا ہے کہ یہ افغانستان کے اندر جو ٹیررسٹ ہیں یہ کس کا رول ادا کر رہے ہیں؟ یہ ان سے کوئی بہتری نہیں کر رہے افغانوں سے، یہ افغانوں کی اور پاکستانیوں کی، یہ افغانی ان کو کہا ہی نہیں جا سکتا، افغانی کہا ہی اینٹی افغانی ہیں، جی ہاں، ہیں وہ افغانی لیکن ہیں وہ افغانوں کے دشمن، یہ پلانٹڈ دشمن ہیں افغانیوں کے اور پاکستانیوں کے اور مسلمانوں کے، یہ تو مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہ تو کلمہ پڑھتے ہوئے لوگوں کو آ کے شہید کر رہے ہیں، ان کو روز نظر نہیں آتے۔ لیکن ہم ان سے بڑے متاثر ہیں، لوگ ان کا جو مذہبی روپ بہروپ ہے وہ سمجھتے ہیں جیسے پارسا اور نیک لوگ ہی نہیں ہیں دنیا میں۔ نہیں سیف صاحب، میرا خیال ہے کہ پھر انہوں نے ناموں کے ساتھ ملا بھی لگایا ہوا سب نے، لوگ کہتے ہیں یار تو پتہ نہیں کتنے بڑے پارسا اللہ کے اتار ہیں، واضح ہو گیا نا جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو یہ مسلمان مجاہد تھے اور جہاد کر رہے تھے تو جہاد کی تو دنیا میں اس وقت صرف ایک ہی جگہ ہے، وہ تو فلسطین ہے، وہ تو فلسطین، بلکہ کشمیر بھی، ہاں وہ کشمیر ہے یا فلسطین ہے۔ ہاں، اور ان کو وہ دونوں جگہ پہ مجھے ایک واقعہ پچھلے 20 سال میں نہیں، بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ کشمیر میں چونکہ ہمارے وہ حافظ سعید صاحب کے کہا جاتا ہے کہ ان کے کچھ مجاہدین، تو میں اور سلمان غنی ہم دونوں سینئر جرنلسٹ ان کے ساتھ بیٹھے تھے، تو میں نے کہا کہ حافظ صاحب آپ کا اتنا وہ ہے علم بھی ہے چیزوں کے بارے میں، تو مجھے آج ایک بات واضح کہو کہ دل سے کہہ دیں کہ یہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے یا طالبان جو بھی ہیں اور داعش ان کے بارے میں آپ کا کیا ایک ون ورڈ اوپینین کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی دونوں خارجی ہیں، یہ لفظ آن ریکارڈ ہیں، اللہ کو حد نظم ہے انہوں نے کہا، یعنی کہ انہوں نے، میں نے بنیادی طور پہ تو کشمیر کوز کے حوالے سے پوچھا تھا، تو کہ جی آپ کی تھوڑی بہت اس میں کنٹریبیوشن ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کی یعنی کہ کوئی کنٹریبیوشن نہیں، تو کشمیر نہ تو وہ کشمیر کوز میں آ رہے ہیں نہ وہ فلسطین جا رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک تو ایسا ٹیسٹ ہے اس وقت تمام مسلم ورلڈ کے لیے ایسا ٹیسٹ ہے فلسطین، صحیح ہے، اگر آپ فلسطین کو میں جا کے ایک ایکشن بھی نہ کریں، ہاں آپ مذمت بھی نہ کریں، نہ میرا خیال انہوں نے مذمت بھی نہیں کیا، آپ اسرائیل کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیں کسی فورم پہ، جی تو پھر آپ کون ہوئے تو ہم کون ہوئے؟ ہم تو ان کی مدد بھی کر رہے ہیں، ہم تو ان کو کھانے پینے کی چیزیں بھی بھیجتے ہیں، پیسے بھی بھیجتے ہیں، ڈاکٹر بھی بھیجتے ہیں، ہم تو سارا کچھ فلسطین کے لیے کر رہے ہیں، دن رات کر رہے ہیں، باقی ملک بھی کر رہے ہیں، تو افغان گورنمنٹ کیوں نہیں کر رہی؟ ان کے طالبان لاڑلے کیوں نہیں کر رہے؟ کب کریں گے؟ ابھی آ جاتے ہیں اس پہ، ہاں جی، کہ ہمارے ساتھ ان کی دشمنی کیا ہے؟ اصل تو یہ آج تک اسباب، جی میں عرض کرتا ہوں، جی ہم نے تو کبھی افغانستان کے اوپر تو قبضے کی کوشش حملہ کر کے افغانستان پہ قبضہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، نہ کوئی حملہ کیا، نہ حملہ کیا، حالانکہ یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، افغانستان کوئی پاور نہیں ہے، کوئی ملٹری پاور نہ ہے نہ تھی، جس وقت بھی پاکستان کی فورسز چاہیں 1200 کلومیٹر سے اوپر لمبا بارڈر ہے، ہاں جی، جس وقت چاہیں افغانستان کے جس حصے میں چاہیں آسانی سے جا کے قبضہ کر سکتے، اور ایک دفعہ قبضہ ہو جائے، ٹرین ایسی ہے کہ ماؤنٹینس ٹرین ہے، ہاں ایک دفعہ قبضہ ہو جائے تو اس کو چھڑایا نہیں جا سکتا، کوئی آسان کام نہیں ہے، ایک بار وہ تو بلکہ کارگل میں مارا ہو گیا تھا تو وہ دوسری مصیبت بڑھ گئی تھی انڈیا کو۔ ان طالبانوں کے لیے ہم سارے دعائیں کرتے رہے جب یہ امریکہ سے لڑ رہے تھے کہ یا اللہ ان کو کامیابی دے، ان کو حکومت دے،
یہ اقتدار یہ نہیں پتا تھا یہ آستین کا سانپ ہے، تو اسلام کی خدمت کریں گے، پاکستان کے بھائی ہوں گے، کندھے سے کندھا ملائیں گے۔ جب ان کو گورنمنٹ ملی ہے تو مٹھائیاں ادھر بانٹی جا رہی تھیں، خوشیاں ادھر ہو رہی تھیں کہ شکر ہے کہ امریکی نکلے، تو آپ نے ہماری یہ قدر کی ہے۔ بانی پی ٹی آئی تو کہتے رہے جی انہوں نے زنجیریں توڑ دی، آپ ہمارے ملک زنجیریں تو توڑ دی ہیں لیکن ہمیں زنجیروں میں باندھ دی ہے، روز بم گرا رہے ہیں ملک کے اندر گاڑیاں اور ٹرک ایکسپلوسیو کے بیچ کے پراپر کنٹونمنٹ کی دیواریں توڑ کے آپ حملہ ور ہو رہے ہیں۔ دہشت گردی کا جو ناسور ہے اور جو پاکستان کے لوگوں نے افغانوں کے ساتھ محبت کی، اور اب ہم ان اسباب کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں ان کی ہمارے ساتھ دشمنی کی وجوہات کیا ہیں، کون سی ایسے قوتیں ہیں جو ہماری یہ اس بھائی چارے کے اندر رخنا ڈال رہی ہیں اور افغانوں کو ہمارا دشمن بنا رہی ہیں۔ جناب جی سر، میں یہ عرض کروں گا بلکہ افغان گورنمنٹ سے پوچھوں گا جی کہ ان کے مطالبات کیا ہیں جو آج تک کوئی آئے تو نہیں سامنے کبھی، کوئی بالکل سامنے نہیں آئے جی، کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں، کوئی ہوں گے تو آئیں گے، کوئی ہوں گے تو آئیں گے۔ اچھا کرن صاحب، ایک تھوڑے سے لائٹ موڈ میں میں نے ایک پروگرام میں بڑے جوش خطابت کے ساتھ لوگ لگے تھے، میں بھی اس میں شامل تھا، انہوں نے کہا جی وہ فلان لیڈر منی ٹریل نہیں دیتا۔ میں کہ کوئی ملا عمر ملا ہیبت اخن زادہ سے منی ٹریل لے سکتا ہے؟ ان کے پاس جتنا ناجائز پیسہ ہے، کوئی سمگلنگ کا، کوئی منشیات کا، کوئی اسلحہ بیچنے کا، کوئی گاڑیاں چوری کا۔ میری اپنی گاڑی چوری ہو کے افغانستان چلی گئی، آج 12-14 سال ہو گئے، وہاں سے ریکوری نہیں ہوئی، تو میری ہارڈ ارنڈ منی تھی وہ ساری۔ اچھا یہ سارے کام وہ پنجے عیب شرعی کر کے پھر پارسا کے پارسا ہیں اور کوئی انہیں کو پوچھ ہی نہیں سکتا۔ لیکن سر میں یہی عرض کر رہا ہوں یہ کس طرح کا اسلام ہے یا کس طرح کا کوئی؟ ادھر سے گاڑیاں اٹھائی جاتی ہیں، ہاں جی، اربوں روپے کی، ہاں جی، ادھر سے میں خود اس کا بندے اٹھائے جاتے ہیں گھروں سے، ہاں ان کے پرچی آتی ہے، ان کو اور ان کی پرچی آتی ہے اور ان سے پیسے لے کے جائے، ایک نہیں کئی واقعات ہیں، ہزاروں، اور ادھر سے ہر قسم کا نقصان کیا جاتا ہے۔ ادھر سے آپ کی ڈرگز گج جاتی ہیں دنیا ساری کو، جی جی، اور اس کا سارا بوجھ پاکستان کے اوپر آتا ہے۔ ہاں جی، پاکستان کا جہاز جا رہا ہے پاکستان، تو وہ ٹریول کر رہا ہے، اس میں آپ کا بندہ لے کے جا رہا ہے وہ دنیا، اور وہ ٹریل اس نے ساری دنیا میں بنائی ہوئی ہے، اور سارا بوجھ ہم پہ آ رہا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کون سے اسلام میں اور کون سی شریعت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ ٹھیک نہ چلیں، آپ اپنے مسلمان بھائی کا دھیان نہ رکھیں اور اس کا خون کریں اور اس کا نقصان کریں؟ اور کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ میں اخلاقی طور پہ اور آپ میں دینی طور پہ برائیاں ہوں اور آپ ان برائیوں کو پنپیں؟ دیکھیے نا، آپ سمگلنگ اربوں کے حساب سے، ہاں جی، آپ کی ڈیزل کی سمگلنگ، آپ کی ڈرگز کی سمگلنگ، آپ کی مائنز اینڈ منرل کی سمگلنگ، آپ کی کولے کی سمگلنگ۔ اچھا، مائنز اینڈ منرلز کی بھی کرتے ہیں، کولے کی بھی کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں۔ تو کوئلہ جاتا کدھر ہے؟ کوئلہ جی ادھر ہی خرچ ہو جاتا ہے، باہر ایکسپورٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور کولے کی کوئی چیز ایسی، کاپر کی سمگلنگ، آپ ایسی چیزیں ادھر سے سمگل ہو کے آ رہی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں یہاں لاہور میں کچھ بندوں کو جانتا ہوں جو ڈرائی فروٹ کا کام کرتے تھے جی، تو ان کے ڈرائی فروٹ کے وہ جو ہوتے تھے ٹرک آتے تھے، اس میں کلاشن کوفیں بھی آتی تھیں، بہت کچھ آتا تھا۔ تو میں نے اس لیے ایک دفعہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے، تو انہوں نے انٹرنل سیکیورٹی پہ ایک بریفنگ سی کی، ہماری کوئی ایڈیٹرز کی 15-16 لوگ تھے، تو ساتھ ایک 1 ڈش لنچ بھی چل رہا تھا، تو میں ان کے بالکل چند فٹوں پہ فاصلے پہ بیٹھا، تو انہوں نے جب اپنی تقریر ختم کی تو میں نے اپنا مائک آن کر گیا کہ میں کہا سی ایم صاحب، میں نے ایک بات آپ سے پوچھنی ہے، تو اس کا کوئی مطلب غلط نہ لیں، آپ انٹرنل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں، آپ کو ایز چیف ایگزیکٹو آف پنجاب پروونس، بگسٹ پروونس، کسی ایجنسی نے، کسی ادارے نے یہ رپورٹ دی ہے کہ لاہور، پنڈی، فلاں یہ جو شہر ہیں، اس میں ذرا سی تیلی کوئی کسی نے ماچس کی دکھائی تو اس میں 30-30 40-40 لاکھ آتشی اسلحہ نکلے گا ناجائز۔ اور میں آپ کو نام لے لیتا ہوں، کلاشن کوف، پشپشے، کرن کوف، کلا کوف، راکٹ لانچر، یہ سب موجود ہیں۔ میں آپ کو، تو وہ ایک دم پریشان سے ہو گئے، تو میں نے کہا نہیں، میں نے آپ کو ٹف ٹائم دینے کے لیے نہیں سوال کیا، میں نے کہا کہ شاید اگر میرے علم میں ہے تو آپ کے بھی ہوگا، تو ان کے علم میں تھا، تو کہنے لگے، پھر ان کے ذہن میں یہی بات آئی کہ ایک خاص ہمارا نسل، ہمارے بھائی ہیں دوسرے صوبے کے، وہ اس کام میں ہیں، لیکن اگر میں کریک ڈاؤن کرتا ہوں تو وہ پھر وہاں
یہاں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں سیف صاحب، بہت غلطیاں ہوئی ہیں. ہم نے یہ بالکل آن ریکارڈ ہے، میں نے اپنے سامنے ان سے بات 30 سے 40 ہزار مدرسے، اور ہر مدرسے میں ہزاروں کی تعداد میں. ہاں جی، تھوڑے نہیں، جن کو کھانا بھی ملتا ہے، جن کو کپڑے بھی ملتے ہیں، جن کو کلیکشن کوپ بھی ملتی ہے، جن کو ٹریننگ بھی ملتی ہے، اور جو پلانٹ بھی کیے جاتے ہیں. یہ ادھر آج بھی، اور اس کا ذکر بھی ISPR نے کیا، اور ہمارا حوصلہ ہے. نہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ مدرسوں میں کلاشنکوف کا ذکر کیا. میں عرض کرتا ہوں، یہ ہمارا حوصلہ ہے کہ ان کے کاغذ میں کوئی 12-13 ہزار مدرسے ڈکلیئرڈ ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، باقی سب نے اپنی آئیڈینٹی گم رکھی ہوئی ہے. اور یہ پاکستان کا حوصلہ ہے کہ آپ جائیں، کسی آپ ریموٹ ایریے میں چلے جائیں، کسی غریب ایریے میں چلے جائیں، آپ پتہ کریں مدرسہ کون ہے. آپ کو بچیوں کا مدرسہ، بچوں کا مدرسہ ایک نہیں 10 ملیں گے، سارے ملک میں پھیلے ہوئے. نہیں تو وہاں کوئی دینی تعلیم کی بجائے کچھ اور معاملات بھی ہوتے ہیں. دینی تعلیم بھی دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، دینی تعلیم بھی دیتے ہیں. آج کل جو بہت اچھے مدرسے ہیں اچھے اداروں کے، وہ تو ساتھ ٹیکنیکل اور وہ ووکیشنل ایجوکیشن وہ بھی دیتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے تو ہر طرح سے مار کھائی، نقصان کیا، جانیں بھی دی، اور آپ کی گاڑیوں نے آ کے کنٹونمنٹوں کو اڑایا. یہ جو حال ابھی یہ واقعہ جو آپ بنو کا کہہ رہے ہیں، بنو کا میں کہہ رہا ہوں. پھر میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں PTI سے. یہ PTI والے کیوں ان کے مامے بنے ہوئے ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کا کیا رشتہ ان سے؟ جی میں عرض کر، یہ پاکستانی نہیں ہے؟ جی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ PTI کی اسمبلی اور PTI کی لیڈرشپ، اسد کیسر اور دیگر، جی شہریار فریدی اور دیگر، ان کی ہمت کہ یہ پاکستان فوج کے آپریشن کو کنڈیم کریں، یہ کھل کے میڈیا میں آ کے کنڈیم کریں، اور اس کے باوجود بھی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوں اور گھر میں بیٹھے ہوں. ہماری سلامتی کا مسئلہ ہے. جی صاحب آپ بتا رہے تھے. جی سر، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نیشنل کنسنسس ہوا تھا، اور ابھی وہ پھر ٹائم ہے، یعنی سب بڑی پارٹیز اور عہدیدار اس کے سگنیٹری ہیں، سب کے دستخط موجود ہیں، کو بلایا جائے، دوبارہ سارے اکٹھے ہوں. اور ایک انڈیا ملا تھا کہ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جی میں بلاتا ہوں، وہ پھر لیٹ ہو گیا نا. ہاں، اس میں یعنی کہ اب تاخیر نہ کی جائے، مگر PTI والے بھی شرارت نہ کریں، میں کاشن کر رہا ہوں. جی صاحب. جی سر، آل پارٹیز کانفرنس فوری طور پہ بلانی چاہیے. اب تاخیر نہیں ہونی چاہیے. صحیح کہا. اور اگر اس میں کوئی اٹینڈ نہیں کرنا چاہ رہا یا اندر آ کے کانفرنس کو سیبوٹاج کرنا چاہ رہا ہے اگر PTI والے، تو پھر ان کو حوالے کریں دہشت گردی کورٹس کے، پھر اور عدلیہ کو شامل کریں اس میں. اسٹیٹ پلر جتنے ہیں، عدلیہ، میڈیا، بیوروکریسی، ہر ایک کو شامل کریں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ میرا خیال ہے اس کو آپ ری نیم کر لیں کہ آل سیکٹر تمام اداروں کی، تمام سیکٹر تمام بلا لیا جائے، ایک نیشنل کانفرنس کی جائے. بلکہ میرا خیال ہے اگر پرائم منسٹر ہمت کریں تو ہر ادارے کے سربراہ کے پاس سیکٹر کے پہنچ بھی جائیں. انہیں کہ جناب پرسوں سے کانفرنس کر رہے ہیں، آ جاؤ جناب، تمہاری مہربانی. اور اس کے اندر پہلے تیار ہو کہ کرنا کیا ہے. ابھی اس قسم کی دہشت گردی کورٹ بنائیں کہ جس کی صرف ایک اپیل ہو، جس کا 3 مہینے سے پہلے فیصلہ ہو جائے، اس کے بعد اس پہ عمل ہو جائے. اور دیکھیں یہ ایک وقت میں نیب کا بنا تھا لاء، بیل نہیں ہوتی تھی. صاحب میں ایک عرض کروں، ابھی وقت آ گیا ہے کہ کچھ لوگوں کو ملک کے دشمنی پہ اور غداری پہ سزا دینی پڑے گی، اور ڈٹرنٹ قسم کی سزا دینی پڑے گی. نہیں، آپ اس میں 9 مئی والوں کو بھی گنتے ہیں؟ میں 9 مئی والا ڈیپینڈ کرتا ہے جی کہ اس میں غداری کا ایلیمنٹ کتنا ہے. اچھا، جس کا تو ویسے تھوڑا نہیں، اگر فوجی تنصیبات پہ جا کے حملہ آور ہونا یا اکسانا تو یہ غداری نہیں ہے. اس میں گریڈنگ ہوگی نا جی، ہر ویڈیو پاس ہوگی، ہر ایک کا رول پاس. جو لوگ اندر جا کے آگ لگا رہے تھے، جو لوگ اس کے غداری کے ضمن میں آتے ہوں گے، ان کو ٹرائی کریں اور ان کو سزا دیں. اور اس کے علاوہ کوئی بندہ کسی بھی جگہ پہ ایسا عمل کر رہا ہو، اس کو غداری کی اور ڈیفینیشن ذرا تھوڑی واضح کریں اور اس کو پکڑ کے لٹکا دیں. یہ جو اب ڈیجیٹل دہشت گردی کا لفظ متعارف ہوا ہے،
جو کہ ویسے متعارف نہیں ہوا، میں سمجھتا کہ ہو رہی ہے ڈیجیٹل. لیکن یہ تھوڑا بات کریں کہ اس کو وہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں جی ہمیں پکڑنے کے لیے متعارف کرایا گیا. وہ پی ٹی آئی والے ڈیجیٹل دہشت گردی کر رہے ہیں، دہشت گردی نہ کریں نا، وہ اب کے کر رہے ہیں. ان کو تو 15 سال ہو گئے ہیں سرکاری فنڈ سے کے پی کے سے ان بچوں کو پالتے ہوئے، سوشل میڈیا والوں کو جو گالیاں دیتے ہیں سب اور روزانہ ملک کو ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں. کسی کو معاف نہ کریں سوائے سختی کے، ابھی اور کوئی علاج نہیں رہے گا. نہیں سختی کے لیے اب کیا سسٹم کیا جائے؟ یہ سسٹم حکومت جو ہے وہ تو بیچاری پہلے ڈاواں ڈول سی ہے. دیکھیے وہ لوگوں کی میں عرض کرتا ہوں لا اینڈ آرڈر اور یہ ان کی لوگوں کا جہاں تک تعلق ہے کہ وہ اس قسم کے جرائم نہ کریں، یہ ساری صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.